الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت وإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ کہنے والے کے کانوں تک پہنچے۔ میرے سامنے چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس لیے میرا سلام تو آپ میں سے ہر ایک بھائی کے، چچا کے، بزرگ کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ مل کر مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ آپ مجھے جواب عنایت فرمائیے، دعاؤں سے نوازیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جن جن بھائیوں نے سلام کا جواب دیا ہے اگر وہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائیں، اور جو آپ بیٹھے ہیں یہ بھی تھوڑا سا ہلیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا ہلیں ضرور تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ سلام کا جواب دینے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، صمیم قلب سے ممنون ہوں حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے جانشین عم مکرم، ادارہ ھذا کے روح رواں، عالم باعمل، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جملہ صاحبزادگان، متعلقین، منتظمین، اساتذہ کرام کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس روح پرور، پروقار، عظیم الشان، فقید المثال اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ اس اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو باعث نجات، مغفرت، جنت میں جانے، جہنم سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیں۔ سٹیج پر موجود امام الخطبہ
عم مکرم حضرت اقدس مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، ترجمان مدارس دینیہ، محسن مدارس دینیہ عم مکرم حضرت اقدس مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نواسہ امیر شریعت حضرت اقدس مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، نقیب محفل حضرت اقدس مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام علماء کرام کا جو یہاں جلوہ فروز ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک اکابر کی، ایک ایک بزرگ کی، ایک ایک ہمارے بڑے حضرت کی اللہ عمر میں خوب برکت پیدا فرمائے۔ میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحیفہ آسمانی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنے ذمے نہیں لیا، بلکہ امت کے علماء کے سپرد کیا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو گئے، ان میں تحریف ہو گئی، لیکن جب صحیفہ قرآنی، جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کہاں کریں گے؟ آسمان پر تو نہیں، یقیناً زمین پر ہی حفاظت ہوگی، تو اللہ کس طرح حفاظت کریں گے؟ تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے آگے عربی زبان میں جملہ لکھتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فی قلوب اولیائنا، کہ ہم اپنے قرآن کی حفاظت اپنے دوستوں کے دلوں سے کروائیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس بچہ بچی، مرد عورت، چھوٹے بڑے کے دل میں جب قرآن سما جائے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ ہمارے استاد ہمیں یہ کہا کرتے ہیں کہ اس مادیت پرستی کے دور میں جب ہر آدمی مال کا پجاری نظر آتا ہے، دنیا تلاش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس دور اور زمانے میں جن والدین نے اپنے بچوں کو اس مادیت کے دور کے اندر بھی مدرسے کی چار دیواری میں چٹائی پر بٹھا کر قرآن اور سنت کا علوم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اور آپ تو اللہ کے ولی بنے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے والدین یقیناً اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اس مادیت پرستی کے دور میں ہمیں قرآن اور علوم نبوت سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے کی چار دیواری میں لا کر بٹھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں دین کا علم عطا کر دوں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پر
بڑی بہترین گفتگو فرماتے ہیں، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یعلمون فعل متعدی ہے، اس کو مفعول چاہیے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ کس چیز کو جانتے ہیں اور کس چیز کو نہیں جانتے، بس اتنا فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت فرماتے ہیں جہاں لفظ حل آتا ہے وہاں اللہ ڈانٹنے والے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، توبیخی انداز ہوتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جاننے والے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کس چیز کو جاننے والے ہیں اور کس چیز کو جاننے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمایا۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب ایسا موقع ہو تو وہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیز کون سی ہے، کیونکہ سورہ روم کے شروع میں اللہ نے دنیا کے علم کے بارے میں بتا دیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہاں تذکرہ نہیں کیا تو متعین ہے، معلوم ہے کہ یہاں پر مفعول کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں مفعول یہ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الدِّينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الدِّينَ، کیا وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو دین کا علم نہیں رکھ سکتے؟ رب ذوالجلال کہتے ہیں میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ دین کا علم رکھنے والا وہ ان کے بالکل برابر نہیں، وہ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے۔ جن کے پاس دین کا علم ہے وہ میرے نمائندے ہیں، وہ میرے قریب ہیں، اور جن کے پاس دین کا علم نہیں وہ ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے اکابر کی اسی امانت کو لے کر آگے بڑھنا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، علماء دیوبند سے وابستہ کیا۔ بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ علماء دیوبند میں بھی اس نے ہمیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا مقتدی بنایا ہے، مولانا فضل الرحمن کا مقتدی بنایا ہے، حضرت جالندھری کا مقتدی بنایا ہے، اور جمہور علماء کا مقتدی بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس امانت کو آگے پہنچانا ہے، آگے پھیلانا ہے۔ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن ہمارا دشمن جانتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کیسے پہلوان تیار کیے ہیں، اس نے اپنے ایسے فرزندان پیدا کیے ہیں جس نے آفاق میں دین کا لوہا منوایا ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا میرے استاد اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسہ رشیدیہ میں تعلیم حاصل کی تھی جو مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ حافظ محمد صالح مرحوم نے کسی بستی میں بنایا تھا۔ تو اس دور اور زمانے میں برطانیہ سے ایک جماعت نکلی کہ ہم بر صغیر کا مطالعہ کریں، دورہ کریں، معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پر اسلام کے پنپنے کی کیا وجہ ہے، یہاں اتنے بہترین مسلمان کیوں بستے ہیں۔ جب وہ دورہ کرتے کرتے اس پنجاب کے قصبے اور گاؤں میں گئے جہاں پر بچے روٹی لینے کے لیے بھی 15 میل دور تک جایا کرتے تھے اور روٹی مانگ کر لایا کرتے تھے، ایک معمولی سا چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ جب انہوں نے اس مدرسے کا وزٹ کیا اور وہ برطانیہ کے لوگ واپس گئے تو انہوں نے جا کر اپنی حکومت کو رپورٹ درج کی اور اس میں لکھا کہ ہم پنجاب کے دورے میں تھے، ایک گاؤں میں گئے، ایک قصبے میں گئے جہاں پر انسانی ضروریات کی اشیاء بھی مہیا نہیں تھی، لیکن ہم نے وہاں پر ایک دین کا چھوٹا سا مدرسہ دیکھا اور ہم دیکھ کر یہ وہاں پر آئے ہیں کہ وہاں پر اسلام کے پہلوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس قائم رہے اور بر صغیر میں پھیل گئے تو ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ انگریز کسی بھی صورت میں اسلام کی طاقت کو نہیں کچل سکے گا، کیونکہ یہ پہلوان اس کے لیے سد راہ بن جائیں گے۔ اور دنیا نے پھر ثابت بھی کیا کہ وہ پہلوان بنے، اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس اخلاص کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی
اس کا جائزہ لیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اپنے تاریخ کے اوراق کو گھنگا لیے تو آپ کو یہ واقعات نظر آئیں گے کہ صرف دلی شہر کے اندر 30,000 علماء کرام کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا، اور مجاہدین کے بچوں کو جب وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، ان کی بیوگان سے جا کر عیسائی مشینری نے یہ کہا تھا کہ اپنے بچے ہمیں دو، آج یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ان کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے۔ تو اس عیسائی مشینری نے ان مجاہدین کی بیوگان سے کہا کہ ان کا باپ تو ہمارے مقابلے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، لیکن اس کا بچہ دو، ہم اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور انگریز کا غلام بنا کر انگریز کی نوکری بھی دلوائیں گے، سرکاری ملازمت بھی دلوائیں گے۔ جب یہ انہوں نے در در جانا شروع کیا اور مجاہدین، علماء، شہداء کی بیویوں کو جا کر دستک دینا شروع کی کہ اپنے ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم یہ سب کام کریں گے، کیونکہ ہمارے پیچھے برطانوی حکومت ہے، اس نے ہمیں فنڈ دیا ہے، بجٹ دیا ہے، پیسے دیے ہیں، ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے اور اس مجاہد کی روح کو تڑپائیں گے کہ تو نے تو ہمارے مقابلے میں جہاد کا اعلان کیا تھا، دیکھ ہم نے تیرے بیٹے سے تیرا بدلہ لیا، اس کو اپنے رنگ میں رنگا کر تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب یہ عیسائی مشینری پوری قوت کے ساتھ بر صغیر میں متحرک تھی، اسی وقت ہندوستان کے گاؤں سے آواز اٹھتی ہے کہ اے مسلمان کی بیواؤ، اے مجاہدین کی بیوگان، اپنے بچے مجھ کو دو، میں تمہارے بچوں کو لکھاؤں گا بھی، پڑھاؤں گا بھی، پہناؤں گا بھی، ان کو چھت بھی دوں گا، علوم نبوت اور وحی سے آراستہ کر کے مجاہد باپ کے بیٹے کو مجاہد بنا کر ان انگریزوں کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا۔ جب اس آواز کی طرف کان دھرائے گئے، کانوں کو متوجہ کیا گیا، کانوں کو لگایا گیا کہ یہ آدمی کون ہے، تو وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی آواز تھی۔ ان سے پوچھا گیا حضرت انگریز کے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، مادی اسباب ہیں، پیسے کی بھرمار ہے، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، آپ کے پاس تو ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں، آپ نے اتنی بڑی آواز لگا دی کہ مجاہدین کے بچوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھلاؤں گا بھی، پلاؤں گا بھی، پہناؤں گا بھی، پڑھاؤں گا بھی، لکھاؤں گا بھی، اور مجاہد باپ کے بیٹے کو مجاہد بنا کر کھڑا بھی کر دوں گا۔ آپ کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس کوئی مادی قوت نہیں ہے، میرے پاس صرف اللہ پر توکل ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس درسگاہ کا فیض یافتہ عالم میں جہاں پر بھی گیا ہے، اس نے نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب کو پورا کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی سلسلوں سے جڑائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔